بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات اور پاکستان میں ایک فراڈ الیکشن کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور یہ فراڈ الیکشن پوری دنیا میں اس وقت مشہور ہو چکا ہے. عالمی ذرائع ابلاغ اس کو ایسے طریقے سے رپورٹ کر رہے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا پہ اس کی حقیقی تصویر آپ کو نظر آئے گی، کیونکہ جو باقی ہمارا میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل، پرنٹ میڈیا، وہ سارے کا سارا سینسرڈ مٹیریل دے رہا ہے. مور دین کچھ 10-12% آپ کو حقیقت سے آگاہ کر رہا ہے، لیکن ادروائز جو سچویشن ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے. 70 ارب روپیہ خرچ کر کے ہم ایک فراڈ الیکشن قوم کے ذمے لگانے والے ہیں. 70 ارب روپیہ خرچ کر کے ایک جعلی الیکشن، ایک فراڈ الیکشن، ایک فیک گورنمنٹ جو ہے وہ ہم بنانا چاہتے ہیں، لیکن نہ اسے عوام قبول کرے گی، نہ دنیا تسلیم کرے گی. یہ ایک فراڈ الیکشن ہی ہوگا. یہ پاکستان کی تاریخ کا بلکہ دنیا کی تاریخ کا یہ پہلا الیکشن ہے جو کہ ابھی ہوا نہیں، اور اس سے پہلے ہی ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک فراڈ ہو رہا ہے الیکشن کے نام پہ، سلیکشن کے نام پہ. تو سچویشن کیا ہے، کون پریشان ہے اور کون خوش ہے، کون مطمئن ہے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف، جن کے سینکڑوں ہزاروں کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے بیک جنبش قلم، اور ہر تحصیل سے، ہر حلقے سے، ہر ضلع سے ایک ہی طرح کا رزلٹ آ رہا ہے، کاغذات مسترد، کاغذات مسترد، کاغذات مسترد. جبکہ ایک عجیب و غریب قسم کا ایک واقعہ بھی پیش آیا گجرات میں. ایک وکیل صاحب، بڑے نامور وکیل امجد پرویز صاحب، وہ نواز شریف اور مریم بی بی اور شریف خاندان کے وکیل ہیں. تو جب وہ ان کے وکیل بن کر گئے تو ان کو چائے پلائی گئی، بسکٹ کھلائے گئے، پیسٹری کھلائی گئی اور ریٹرننگ افسر نے. لیکن جیسے ہی وہ چودھری پرویز الہی صاحب اور ان کی فیملی کے وکیل بن کر گئے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا. مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ صرف یہ لکھا ہوا تھا، ہدایات یہ تھیں، احکامات یہ تھے آر اوز کو اور ڈسٹرکٹ آر اوز کو، کہ آپ نے صرف تحریک انصاف کی طرف سے کوئی بھی آئے، خواہ وہ فرشتہ بھی آ جائے آسمانوں سے اتر کے، آپ نے اس کو بھی نعوذ باللہ گرفتار کرنا ہے. اور سارا دن جو مناظر آتے رہے مختلف شہروں سے، پکڑ دھکڑ، گرفتاریاں، مار دھاڑ، اور صرف ایون یہاں تک کہ ایک ایسا واقعہ بھی رونما ہوا جب پوچھا گیا کہ بھئی آپ کون ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں امیدوار ہوں. نہیں، آپ کس پارٹی کے امیدوار ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں آزاد امیدوار ہوں. انہوں نے کہا آپ نون لیگ کے امیدوار نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں نون لیگ کا نہیں ہوں. انہوں نے کہا چلو جی پکڑو اس کو، اور اس کو گاڑی میں اٹھایا اور پولیس کی وین میں ڈالا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس، منہ چھپائے ہوئے، اور صحیح پنجابی کی زبان میں کہوں بکلیں ماری ہوئیں، بکل مارنا جو سمجھتے ہیں وہ سمجھ جائیں، بکل ماری ہوئی اور چادریں اوڑھی ہوئیں، اور وہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کے سامنے سے بندے اٹھا لیے گئے، سینئر وکلا کے سامنے سے بندے اٹھا لیے گئے. یہ واقعات کہاں کہاں سے رپورٹ ہوئے. آپ اٹک سے شروع ہو جائیں، خیبر پختونخوا سے شروع ہو جائیں، خیبر پختونخوا اور اس کے بعد پھر اٹک آ جائیں، اٹک سے راولپنڈی اور جہلم، گجرات، لالا موسا، اس کے بعد آپ آ جائیں گجرانوالا، شیخوپورہ، لاہور، اکاڑا، سائیوال، پاک پتن، آگے چلے جائیں بہاول نگر، بہاولپور، رحیم یار خان، ملتان، وہاڑی، لیا، مظفر گڑھ، راجن پور، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان. جہاں جہاں آپ چلتے جائیں گے آپ کو یہ مثالیں ملتی جائیں گی. سرگودا، خوشاب، یہ ایریا بھی آپ لے لیں، اور بھکھر، میاں والی، جتنے بھی اضلاع جو ذہن میں آپ کے اضلاع آتے جائیں گے وہ سارے یہیں ہوئے. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ واقعات جو ہیں، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ صرف پنجاب کے بہت زیادہ رپورٹ ہوئے، سندھ میں بھی ایسا ہی ہوا. فار ایگزامپل سندھ میں بلاول بھٹو صاحب کے کاغذات منظور، ان کی جو پھوپھو ہیں یعنی کہ زرداری صاحب کی بہن فریال تالپور، ان کے کاغذات منظور، لیکن ان کے مد مقابل یعنی کہ مخالف فریق، مخالف پارٹی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کے کاغذات ریجیکٹ، ذوالفقار مرزا صاحب کے کاغذات مسترد. تو اسی طریقے سے آپ کراچی، حیدرآباد، سکھر، جہاں جہاں آپ چلتے جائیں گے، کوئٹہ میں پورا بلوچستان، تمام کے تمام بلوچستان میں تحریک انصاف کے کاغذات مسترد پورے صوبے میں. اور یہی کام ہوا خیبر پختونخوا میں، خواہ وہ مردان تھا، سوات تھا، پشاور تھا، ڈیرہ اسماعیل خان تھا، بنیر تھا،
जितने भी अजला आप गिनते जाएं, फिर आगे चले जाएं, जो एजेंसीज हैं जो अब जम हो चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जिनको फाटा कहा जाता था, वहां चले जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात मुस्तरद। तो इस वक्त साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी पूरी काबीना के कागजात मुस्तरद, पूरी काबीना के, और फिर पंजाब की सूबाई काबीना के कागजात मुस्तरद। और मजे की बात यह है कि उस्मान बुज़दार साहब जिसकी वजह से लड़ाई होती रही, जनरल बाजवा और इमरान खान साहब की लड़ाइयां होती रहीं और दंगल होते रहे कि ये ठीक नहीं है, ये फलां नहीं है, ये वो नहीं है, इसको हटा दें, इसको लगा दें। तो जब बाजवा साहब ने बुला के कहा ख्वाजा साहब और मुस्लिम लीग नवाज को कि आएँ पहले पंजाब लें और फिर मरकज़ लें, या पहले मरकज़ ले लें फिर पंजाब ले लें, क्योंकि वज़ीर आला पसंद नहीं था, तो उस्मान बुज़दार साहब के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। इसका मतलब है किस्मत के धनी उस्मान बुज़दार साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद। और उसके बाद शेख रशीद साहब के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। अब जरा सुन लीजिए कि सिचुएशन क्या है। इमरान खान साहब, मुराद सईद, शाह महमूद कुरैशी साहब, अली अमीन गंडापुर, इनके मुस्तरद, शहरयार अफरीदी मुस्तरद, अली मोहम्मद खान मुस्तरद, उसके बाद हैं जी हमाद अजहर साहब मुस्तरद, फवाद चौधरी साहब मुस्तरद, चौधरी परवेज इलाही मुस्तरद, शेख रशीद साहब मुस्तरद, मोनस इलाही मुस्तरद, माहौलिया जरदाज गुल मुस्तरद, जुल्फ बुखारी मुस्तरद, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा मुस्तरद, और असद कैसर साहब मुस्तरद, शहरियार शहराम खान तरकई मुस्तरद, एजाज चौधरी मुस्तरद, आतिफ खान मुस्तरद, जैन कुरैशी मुस्तरद, और मेहरबानो कुरैशी मुस्तरद, रेहाना इम्तियाज डार, उस्मान डार साहब की वालदा मुस्तरद, अरूबा उमर डार मुस्तरद, यास्मीन राशिद मुस्तरद, कासिम सूरी मुस्तरद, अब्दुल मजीद न्याजी मुस्तरद, और गुजरांवाला से पीटीआई के तमाम उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद, गुजरात से पीटीआई के तमाम उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद, जेहलम से पीटीआई के तमाम उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद। तो इससे अच्छा नतीजा आपको क्या मिलेगा? और अभी और भी आपको बताता हूं कि ये सिर्फ यहीं तक मुस्तरद नहीं बल्कि इससे आगे भी मुस्तरद। अब आ जाए जी मजीद मुस्तरद, तलागंग हाफिज अम्मार यासर साहब के कागजात मुस्तरद, और चौधरी परवेज इलाही साहब के कागजात मुस्तरद, वहां से भी सारे मुस्तरद। गुजरांवाला तारिक गुज्जर, लाला असदुल्ला, मोहम्मद अली, मियां अरकम खान, अरसम खान, आसिम खान, अली वकील खान, अहलिया और चची कागजात मुस्तरद। खुशाब, फतेह खालिक बंदियाल, फैसल बंदियाल मुस्तरद, चिश्तियां, मलिक मुजफ्फर खान मुस्तरद। और उसके बाद आ जाएं जी NA 150 मुल्तान, शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी, फवाद चौधरी, अहलिया हिबा फवाद चौधरी, और जहानिया में चले जाएं फैसल नियाजी, और खालिद जावेद अराई, मंडी बहाउद्दीन, चौधरी परवेज इलाही, मुनस इलाही, कैसरा इलाही, गुजरा कामों की, जफर चीमा, सुहेल जफर चीमा, रिजवान जफर चीमा, अली वकील खान, राना साजिद अली, शौकत अख्तर, राना अंबार, एजाज राना, माजिद अली, शौकत के कागजात मुस्तरद। फिर आ जाएंगे जमाल नासर चीमा, इमरान यूसुफ गुज्जर मुस्तरद, सवाबी, असद कैसर, ये आपको बता चुका हूँ, ये सारे के सारे मुस्तरद। सियालकोट अली असद मल्ली, बाऊ रिजवान के भी मुस्तरद। तीजा वतनी साहिवाल, तहरीक इंसाफ के मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर चीमा, आदिल सईद गुज्जर मुस्तरद, राय हसन नवाज, राय मुर्तजा इकबाल, राय मोहम्मद इकबाल मुस्तरद। और सियालकोट पर सरूर चले जाएंगे चौधरी गुलाम अब्बास एहसन अब्बास मुस्तरद। और भक्खर आ जाए इमरान खान के कजन इरफानुल्लाह न्याजी, रफीक खान न्याजी मुस्तरद। रोजान राजनपुर, जाहिद महमूद मजारी, शेर मोहम्मद मजारी मुस्तरद, कासिम खान सूरी मुस्तरद। और चेयरमैन इमरान खान साहब का बता चुका हूं, तमाम जहां जहां थे, कुरैशी साहब का बता चुका हूं। और ये एक नई लिस्ट थी। पाकपतन, चौधरी नईम इब्राहिम मुस्तरद। और उसके बाद आ जाए जी ओकाड़ा, रहनुमा महर अब्दुल सत्तार, चौधरी सलीम सादिक, राय हम्माद असलम, मेहर जवेद मुस्तरद। और उसके बाद मियांवाली से इंसा अब्दुर्रहमान बबली खान के मुस्तरद, मस्ती खेल मुस्तरद, अली मोहम्मद खान के कागजात मुस्तरद, और बाकी सारे के सारे। तो सूरत हाल ये है कि जिस तरफ आंख उठाऊं तेरी तस्वीरां हैं, ख्वाबा हैं या ताबीरां हैं, ये सब कुछ हो रहा था। और आज इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। अब ये देखें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मुस्तरद हो गए, और जिनके कागजात मुस्तरद हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके अज़ाइम पुख्ता, और वो मैदान में हैं, और वो चैलेंज कर रहे हैं, वो मुकाबला करने का कह रहे हैं, और वो आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने का बता रहे हैं, क्योंकि आगे मराहल और भी हैं, बहुत सारे मराहल हैं। तो ये सारे के सारे अभी मैदान में मौजूद हैं, और कोई मायूसी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंपों में
کوئی مایوسی نہیں ہے، اور سارے آ کے اسد کیسر صاحب، علی محمد خان صاحب، شیخ رشید صاحب، یہ سارے کے سارے آ کے بتا چکے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ اس فراڈ الیکشن کے نتیجے میں کیا ہوگا۔ اب آتے ہیں جناب اس پہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ ایشو ہوا ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اسد کیسر صاحب نے ایک تو بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے اطلاع دی ہے، جو میں نے آپ کو بتا دی، کہ یہ سب کچھ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ انوار الحق کاکڑ کی طرح نواز شریف صاحب کا بھی بطور وزیر اعظم نوٹیفیکیشن کر دیں، اور جو کامیاب امیدوار ہیں ان کا بھی نوٹیفیکیشن کر دیں، بجائے اس کے کہ 70 ارب روپیہ خرچ کیا جائے، اور 70 ارب روپیہ خرچ کر کے ایک انتہائی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ ایک فیک گورنمنٹ لائی جائے، جعلی حکومت لائی جائے، جعلی وزیر اعظم کو بٹھایا جائے، اور ایک فراڈ الیکشن کروایا جائے، جس سے دنیا ابھی سے سمجھ چکی ہے۔ تو لہٰذا بہتر ہے کہ آپ نوٹیفیکیشن کر دیں نواز شریف صاحب کا، یہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سیالکوٹ میں جو فوری طور پہ ہوا، ان کی ادائیگی کر دی گئی ہے، اور ایک افسر کو فوری طور پہ پروموٹ کر دیا گیا اور ڈپٹی کمشنر لگا دیا گیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور عمران خان صاحب کی طرف سے، یعنی کہ ترجمان پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، یہ کہا گیا کہ کاغذات نامزدگی کی پڑتال کے آخری روز ملک بھر میں انتظامی مشینری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کھلی لاقانونیت کا مظاہرہ کیا گیا۔ اب یہ تو ذرا میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے ذرا سن لیں کہ ریٹرننگ آفیسر، اسسٹنٹ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز، انہی کی اپوائنٹمنٹس کو، انہی کی تقرریوں کو چیلنج کیا تھا عمیر نیازی پاکستان تحریک انصاف نے، اور یہی تقرریاں چیلنج ہو کے لاہور ہائی کورٹ میں جب ہوئیں، جسٹس علی باقر ندوی صاحب نے ان کو کہا کہ ان کو ابھی روک لیں، اور الیکشن کمیشن کو اور لارجر بینچ کو بھیج دیا، اور جوڈیشری کو کہا گیا کہ آپ، جوڈیشری ابھی انتظار کر رہی تھی کہ ہمیں شیڈول دیا جائے گا تو ہم دیں گے، جوڈیشل آفیسرز دیں گے، عدلیہ سے لوگ دیں گے، اور وہ یہ سارا کام کریں گے، لیکن اس کا سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا۔ الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب سے ملے، اور وہ لیا، اور اس کے بعد اپلیکیشن انہوں نے دی، اور وہ فوراً کیس لگا، اور انہوں نے اس بات کو انشور کیا کہ جو الیکشن ہے وہ 8 فروری سے آگے نہیں جانے چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے تمام ہائی کورٹس کو روک دیا کہ اب آپ نے یہ میٹر نہیں سننے۔ پھر وہ حلقہ بندیوں والا بھی معاملہ رک گیا، لیکن جو اصل معاملہ تھا، اصل مدعا تھا، وہ الیکشن ملتوی کرنا جو الیکشن کمیشن چاہ رہا تھا، سپریم کورٹ نے اس کو تو روک دیا، لیکن یہ پیٹیشن آج ثابت ہو گیا، ایگزیکٹلی ایک ایک لفظ اس پیٹیشن کا ثابت ہو گیا کہ آر اوز اور اے آر اوز اور ڈی آر اوز، یعنی کہ اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کنسالیڈیشن، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو، اے ڈی سی جی، اے ڈی سی سی، اے ڈی سی آر، اور ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر، جن کو آج پچھلے 4 دن سے جو گل کھلا رہے تھے، انہوں نے اپنا کام اسی طریقے سے کیا جیسے ان کو حکم دیا گیا تھا، کہ ان کو ایک لسٹ دی گئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ نیگیٹو لسٹ ہے، ان لوگوں کو تو آپ نے آنا ہی نہیں ہے، ان کو تو آنے ہی نہیں دینا، لہذا تجویز کنندگان اغوا، تائید کنندگان اغوا، امیدواران اغوا، اور ان پہ مقدمات، اور اس کے بعد جو باقی بچے وکلا گرفتار، وکلا کے جھگڑے بھی ہوئے، اور یہ سارا کچھ ہوا۔ تو یہ ہے آج دن بھر کی داستان۔ تو اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ مزید کہیں گے، لیکن مایوس کوئی نہیں ہونا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ذلیل کون ہو رہا ہے، اور جماعت کون سی تحلیل ہو رہی ہے، عوام کی نظروں میں، سسٹم کی نظروں میں، آئین کی نظروں میں، قانون کی نظروں میں، اور عالمی ذرائع ابلاغ اور عالمی برادری اور عالمی اداروں کی نظروں میں کون گر رہا ہے، یہ آپ خود فیصلہ کریں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کو کچھ نہیں ہو رہا، وہ موجود ہے، اس کا ووٹ بینک موجود ہے، اس کی قیادت موجود ہے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس کے بدلے میں جو ایک فیک جال سازی کے ذریعے اور حکومتی مشینری کا استعمال کر کے ایک جال سازی کرنا چاہ رہے ہیں، اسے کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔